میں ملک ہندوستان سے میں ایک شہر ہے اجمیر شریف، وہاں سے حاضر ہوا ہوں مولا کی زیارت کے لیے۔ اجمیر بھی بہت ہی مشہور و معروف جگہ ہے، وہاں خواجہ معین الدین چشتی کا روضہ ہے جو اولاد موسیٰ کاظم کے اولاد میں سے ہیں۔ وہاں بھی لوگ بہت زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جب لوگوں کو پیاس ہوتی ہے مدینے جانے کی، کربلا جانے کی، نجف جانے کی، مشہد آنے کی، تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے جو یہاں نہیں آ سکتے وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے در پر حاضری دے کر اپنی پیاس کافی حد تک بجھا لیتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میرا نام سید عبدالمطلب چشتی ہے، میں غریب نواز کے روضے کے خدام ہیں، ان میں سے ایک خادم ہوں، وہاں کے گدی نشینوں میں سے ایک گدی نشین ہوں۔ ہمارا کام زائرین کو کے وہاں دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز کے دربار میں دعائیں کرنا، ان کے کام آنا، بس دربار سے میرا یہی تعلق۔ نہیں، ایسا دیکھیے میرا جھکاؤ شروع سے بچپن ہی سے اہل بیت کی محبت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، میں نے مطالعہ کیا تو حقائق سامنے آئے کہ چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ ہمیں اوروں سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کو مانتے ہیں، اور چشتیہ سلسلہ بھی ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے مولا علی پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ پر پہنچ جاتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ ہم مولا علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں اور جانشین مانتے ہیں رسول اللہ کا، صوفیزم جانتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ صوفی کا لفظ کہاں سے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری تھے، وہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا موٹا کپڑا پہنتے تھے، اس کو صوف کہتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں سے وہ صوف سے بگڑ کر یہ لفظ صوفی ہو گیا۔ اور ہمارے صوفی اعظم میں صوفیوں نے اہل بیت کی محبت کا وہ شربت پلایا ہے دنیا کو کہ بس پوچھے ہی مت، اور ہمیشہ وہ اہل بیت کی محبت کا ہی سبق دیتے رہے، اور آج تک ان کے دربار سے بھی وہی سبق جاری ہے۔ جو بھی ان کے درباروں میں جاتے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کے شربت پی کر ہی آتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے امام حسین کے لیے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اسی طرح سے مولا کائنات کے لیے، مولا علی کے لیے فرمایا، اوصاف علی با گفتگو ممکن نہیں، عالم کے سمندر کو نہیں سمایا جا سکتا، اسی طرح سے مولا علی کے فضائل بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ دانم کے مثل وہ ممکن نہیں، یہاں آ کر تو میری زبان بیان نہیں کر سکتی جو میری حالت، میری کیفیت ہے۔ یہاں تو صبح شام نئی نئی تجلیاں ہیں، وہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو کیفیت میری وہ یہ، وہ میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ جو مولا کے روضے میں قدم رکھنے کے بعد، مولا کے ذریعے دیکھنے کے بعد جو مجھ پر گزری ہے کیفیت، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، محسوس کر سکتا۔ دیکھیے اسلام نے تو اتحاد و اتفاق کا سبق دیا ہے، مگر دنیا والوں نے نفاق پیدا کر دیا۔ اتحاد سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صوفی بھی اتحاد ہی چاہتے ہیں کہ بھئی اتحاد سے رہو، ٹھیک ہے تم جن کو مانو مگر ان کے مخالف مت بنو، اتحاد سے رہو۔ اتحاد میں اور اتفاق میں بہت ہی زیادہ مزہ ہے، اور قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ نہ اتفاقی میں تو بس وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہی ہے کہ مولا نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دے دی، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میری دلی تمنا، میری زندگی کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی میری، اور مولا سے یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ پھر دوبارہ یہاں آنے کا مجھے موقع ملے، اور یہاں پھر میری حاضری ہو، اور میرے بچوں کی حاضری ہو، میرے گھر والوں کی حاضری ہو، میرے دوستوں کی حاضری ہو، وہ بھی یہاں سے آ کے فیض یاب ہوں اور مولا کا جلوہ دیکھیں۔ ابھی تو سنا ہی سنا ہے انہوں نے، یہاں آ کر دیکھیں۔